آج ہم بات کریں گے کہ میموری امپروو کیسے کی جا سکتی ہے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کر کے اپنی میموری کو شارپ بنا سکتے ہیں، یا وہ لوگ جو بوڑھے ہو رہے ہیں اور جن کو آ رہا ہے کہ یار ہماری میموری جو ہے خراب ہو رہی ہے، تو کس طرح ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں۔ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں سلیپ، اپنی نیند پوری کریں، ایٹ لیسٹ 7 سے 9 گھنٹے روزانہ سوئیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری میموری ہے اس کو کنسالیڈیٹ کر دیتی ہے، سلیپ اس کو اکٹھا کر دیتی ہے، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ نیوٹریشن کا ہے۔ جو ہم خوراک کھاتے ہیں میک شیور کریں کہ اس خوراک میں ہم سب کچھ لے رہے ہیں، اس میں کاربوہائیڈریٹس بھی لے رہے ہوں، پروٹینز بھی لے رہے ہوں، منرلز بھی لے رہے ہوں، وائٹامنز بھی لے رہے ہوں، اور اس میں ایون پانی کا بھی خیال رکھیں کہ ہم مناسب مقدار میں پانی بھی پی رہے ہوں۔ اس کے علاوہ تیسری امپورٹنٹ فیکٹر جو اسپیشلی ہمارے کلچر میں بڑی کمی ہے وہ ہے ایکسرسائز کی۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں تو بوڑھا ہو گیا، اب میں ایکسرسائز کیسے کر سکتا ہوں۔ میں ہمیشہ اپنے مریضوں کو کہتا ہوں کہ ایکسرسائز کو ایز اے میڈیسن لیں، کم از کم تقریباً دن میں ہفتے میں 4 سے 5 دفعہ ایکسرسائز کریں۔ وہ ایکسرسائز اس طرح کریں جس سے آپ کی دل کی دھڑکن آپ کو فیل ہو کہ وہ تیز ہو رہی ہے، آپ کو ہلکا سا پسینہ آئے، اور آپ دیکھیں گے ود ان فیو ویکس، کچھ ہفتوں میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی باڈی میں جو ہے انرجی آنا شروع ہو جائے گی۔ اس ایکسرسائز سے یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کی نیند بہتر ہوگی، ایک آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی بہتر ہوگی، فزیکل ہیلتھ بہتر ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے برین کو چیلنج کریں، کوئی نئی چیز سیکھنا شروع کریں، کوئی ایسی نیا پزل شروع کریں، کوئی بھی ایسی نئی ایکٹیویٹی شروع کریں جس سے آپ کے برین جو ہے وہ سٹیمولیٹ ہو۔ آپ برین کو چیلنج کریں تاکہ برین کوئی نئی چیز لرن کرے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اب تو میں بوڑھا ہو گیا، اب تو میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بڑھاپا جسٹ ایک نمبر ہے، ایج جو ہے وہ جسٹ ایک نمبر ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ کسی بھی ایج میں آپ اگر یہ چیزیں کریں گے تو آپ کو فرق ہوگا کہ آپ کی میموری جو ہے وہ شارپ ہو رہی ہے۔ اور ہمیشہ اپنے آپ کو انوالو کریں ایسی ڈسکشن میں جس میں آپ آئیڈیاز ڈسکس کریں، جس میں آپ کانسیپٹ ڈسکس کریں، جس میں آپ اپنے آئیڈیاز دیں، دوسرے کے آئیڈیاز لیں، اس پہ ڈسکشن کریں، میننگ فل ڈسکشن ہو، جس سے آپ کو یہ فائدہ ہو کہ یار میں اپنے برین کو چیلنج کر رہا ہوں۔ ہمارا بیسک مقصد یہ ہوگا کہ ہم اپنے برین کو چیلنج کریں تاکہ برین نئی سے نئی چیزیں جو کنیکشن ہے وہ برین کی سیل کے درمیان وہ نئے بنے، اور اس سے ہماری میموری جو ہے وہ شارپ رہے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے، جو آپ کے پرانے دوست ہیں ان کے ساتھ وقت گزارا کریں، ان کے ساتھ وہ پرانے وقت جو گزارے ہوئے ہیں اسی طرح گزارا کریں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ سٹریس ہے۔ ہمیشہ دیکھیں کہ یار ہمارا سٹریس لیول تو بہت زیادہ بڑھ نہیں رہا۔ سٹریس جو ہے وہ آپ کی میموری کو بہت بری طرح افیکٹ کرتا ہے۔ تو میک شیور کریں کہ سٹریس، ہمارے ہاں یہ بڑی برا سمجھا جاتا ہے کہ یار سٹریس کو میں کیسے کروں، میں کیسے کس کو بتاؤں۔ سٹریس انسان کو اندر سے بالکل ختم کر دیتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ دیکھیں یار کہ یہ سٹریس تو نہیں لے رہا میں، یا اس سٹریس کے لیے آیا مجھے کوئی دوائی کی ضرورت ہے، یا اس سٹریس کے لیے آیا مجھے کوئی تھراپسٹ کو دیکھنے کی ضرورت ہے، جس سے میں مختلف تھراپی شروع کروں۔ تو آپ اس سے دیکھیں گے کہ آپ کو کافی فرق پڑے گا۔ یہ وہ کچھ باتیں ہیں جس سے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کی میموری جو ہے وہ کافی بہتر ہو رہی ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو وائٹامن B12۔ وائٹامن B12 کی جو زیادتی ہے، بعض اوقات لوگ انجیکشن لگوا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح وائٹامن B12 کی کمی جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ تو میک شیور کریں کہ آپ کا وائٹامن B12 کا لیول جو ہے وہ نارمل ہے، تاکہ اس کی کمی سے آپ کی میموری پہ کافی برا افیکٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے منرلز جو ہیں، اس سے تھائرائیڈ کے آپ نے ٹیسٹ کرائیں۔ یہ بیسک وہ ٹیسٹ ہیں جو آپ ہمیشہ کرواتے رہیں۔ اس سے آپ کو فرق ہوگا کہ ہاں یار اس سے میری میموری بہتر ہو رہی ہے۔